بھارتی الیکشن کے دوران بی جے پی اور کانگریس کی کیا کارکردگی رہی اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بی جے پی نے 2024 کے الیکشن میں 240 نشستیں حاصل کی۔ 2019 کے الیکشن میں بی جے پی کو 303 نشستیں ملی تھیں۔ حالیہ الیکشن میں بی جے پی نے 63 نشستیں گنوا دیں۔ بی جے پی کے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نے 2019 میں 353 نشستیں حاصل کی۔ 2024 کے الیکشن میں یہ نشستیں کم ہو کر 293 رہ گئیں۔ بی جے پی اتحاد کو 2019 کے مقابلے میں 2024 میں 60 نشستیں کم ملی ہیں۔ کانگریس نے 2024 کے الیکشن میں 99 نشستیں حاصل کی۔ 2019 کے الیکشن میں کانگریس کو 52، حالیہ الیکشن میں کانگریس کی 47 نشستوں کا اضافہ ہوا ہے۔ 2019 میں کانگریس اتحاد انڈیا 91 نشستیں حاصل کر پایا تھا۔ 2024 میں کانگریس اتحاد نے 234 نشستیں حاصل کی۔ 2019 کے مقابلے میں 2024 میں کانگریس اتحاد کی 143 نشستوں کا اضافہ ہوا۔ الیکشن سے پہلے ایگزٹ پولز ناکارہ ثابت ہوئے۔ ایگزٹ پولز میں بی جے پی اتحاد کی 350 سے زیادہ نشستیں کنفرم کی گئی تھیں۔ بی جے پی نے انتخابی مہم میں گوگل اشتہارات کی مد میں 116 کروڑ روپے خرچ کیے۔ کانگریس نے انتخابات کی ڈیجیٹل مہم چلانے میں 45 کروڑ روپے خرچ کیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی الیکشن مہم کے دوران میڈیا کو 80 انٹرویوز دیے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریتی تینوں نشستوں پر بی جے پی نے امیدوار کھڑے کرنے سے ہی گریز کیا۔ بی جے پی اگر مقبوضہ کشمیر میں الیکشن میں حصہ لے لیتی تو آرٹیکل 370 واپس لینے پر عوامی غیظ و غضب کا نشانہ یقیناً بنتی۔ خالصتان تحریک کے رہنما اور سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو قتل کرنے والے بیندر سنگھ کے بیٹے سربجیت سنگھ نے بھی الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ خالصتان تحریک کے سربراہ امرت پال سنگھ بھی آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے۔ امرت پال سنگھ اپریل 2023 سے جیل میں ہیں اور وہیں سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ بی جے پی اتحادی جماعتوں کی مدد سے مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب تو ہو جائے گی، لیکن اسے ہمیشہ اتحادی جماعتوں کی ناراضگی کا خطرہ رہے گا۔ نریندر مودی اگر وزیر اعظم بنے تو وہ جواہر لال نہرو کے بعد تیسری بار وزیر اعظم بننے والے واحد شخص ہوں گے۔ الیکشن میں اپنی اس سے پہلے جو باتیں کرتے رہے نریندر مودی، وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا۔ اس وقت بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیٹس واچ۔ لیکن الیکشن کے دوران بھی بھارتی وزیر اعظم جس قسم کی نفرت کا پرچار کرتے رہے، خاص طور پہ مسلم اقلیت کے لیے، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ حارث نواز، تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام۔ کیونکہ بہت زیادہ مجھے اپ کلوز اس کو مانیٹر کرنے کا موقع اس لیے ملا کہ بہت سارے لوگوں کی کالز آئیں، بہت ساری مائنورٹیز کے سینٹیمنٹس میں نے آبزرو کیے۔ روتے تھے لوگ، اتنے پریشان رہی ہیں وہاں پہ مائنورٹی کمیونٹی، اس وقت بھی ہے، اور ایک ان کے پاس سپیس ہی نہیں تھی کہ وہ اپنا اظہار کر سکیں۔ کیا اس الیکشن میں ان کو موقع ملا ہے ٹو وینٹ آؤٹ؟ دیکھیں، کھلم کھلا ہیٹرنس اگینسٹ بی جے پی، ہیٹرنس اگینسٹ نریندر مودی، امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، اجیت ڈوبھال، جو چار کا ٹولہ آر ایس ایس کے جو یہ گنڈے ہیں اور جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ میجورٹی آف لوگوں نے دے ہیو شون کہ دے وانٹ ماڈریٹ، اور جو ریکنسائل کریں اور اکٹھے رہنے کی بات کریں۔ یہ انہوں نے ووٹ ہمیشہ سے یہی کیا۔ آپ کے سامنے ان کو غلط فہمی تھی، بار بار کہتے تھے اس بار 400 پار، کہاں گیا 400؟ 293 پہ رہ گئے، اپنی سمپل میجورٹی بھی نہیں لی، 238 سے جا کے بک ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ ابھی مرہون منت ہیں جو دوسری ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں، اور ان کا لیلیشن جیسے آپ بہار لے لیں، اس کے بعد ایک اور جو وہاں کے ساتھ اسٹیٹ ہے وہاں کی اتر پردیش، یہ سب نے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ انکلائن ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لائک وائز یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کو جو آپ نے ذکر کیا ایودھیا میں، جہاں پر انہوں نے بڑے چھاتی نکال کے کہتے تھے ہم نے رام مندر بنا لیا، وہاں ان کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد پورا انہوں نے جو کورٹس ہیں 70% کورٹس انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے تھے، میڈیا پورا کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے تمام پولیٹیکل لیڈر کے خلاف تو ان کو اریسٹ کر لیا، ان کو کوئرس کیا، ان کی پارٹیوں سے ان کو نکالا، کانگریس کے اکاؤنٹ سیو کر دیے۔ جسٹ امیجن واٹ آل دے ڈیڈ۔ اس کے بعد ڈرانا دھمکانا آر ایس کے گنڈوں کا، مسلمانوں کو، کرسچن کو، وہ علیحدہ بات ہے۔
تو یہ چیزیں آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اب ٹوٹل آہستہ آہستہ گرپ ڈھیلی ہو رہی ہے، اور اس کسی وقت بھی اگر بنا بھی لیتا ہے حکومت، تو حکومت ٹوٹ بھی سکتی ہے، کیونکہ یہ بلیک میلنگ بھی ہوگا سو دوسری بریگیڈیئر پارٹی صاحب، کی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بنیں گے نریندر مودی ہی پرائم منسٹر، لیکن بہت لائکلی ہوڈ ہے کہ شاید فل ٹرم نہ ہو؟ از اٹ پاسبل؟ یہ بھی ہو سکتی ہے، سیکنڈ بڑی ویک گورنمنٹ ہوگی، جس طریقے سے یہ 400 ایم نے لا کے لوک سبھا میں یہ چاہتا تھا کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا، یہ مسلمانوں کے خلاف، مائنورٹی کے خلاف نئے رول بنانا چاہتا تھا، اس میں اس کو بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے۔ یہ اوپر سے یہ ہنس رہے ہیں، اندر سے اس کا دل رو رہا ہے کہ واٹ ہیز ہیپنڈ، اور یہ اس کی پالیسی جو اس کی معاشی پالیسی تھی، وہ بھی اس سے سارا امیروں کو ہم فائدہ جانتے ہیں پہنچایا۔ بریگیڈیئر صاحب کہ ایک سخت قسم کا کریک ڈاؤن میڈیا پہ رہا، میڈیا کا نیکسس تھا، گودی میڈیا کہلاتا ہے بھارت کا میڈیا، انفارچونیٹلی جو انڈیپینڈنٹ آوازیں تھیں ان کو دبایا گیا، لیکن سوشل میڈیا پلیڈ اے پارٹ۔ آپ کے خیال سے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ پاکستان کے الیکشن میں بھی سوشل میڈیا پلیڈ اے پارٹ، اینڈ اب بھارت کے الیکشن میں بھی بہت زیادہ آپ نے دیکھیں، اس نے کینیڈا میں سکھ لیڈرز کو مارا، امریکہ میں مارا، پاکستان میں اس نے خود کنفیس کیا، یہ بھی چیزیں اس کے بہت خلاف گئی ہیں۔ ہی تھاٹ کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے جو چاہتا ہے کرے گا، لیکن انڈیا کے عوام جو کہ کافی ماڈرن ہے، اور جو ان کا ایک سیکولر اسٹیٹ تھی، اس کا چہرہ مست کر دیا اس نے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ کنٹری بن گئی۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں 370 سے وہ کیا، 35A کو کیا، ابھی یہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہاں پر اب الیکشن میں ہندوؤں کی سیٹیں بڑھا رہا تھا، تاکہ وہاں پر ہندو اب ان کا چیف منسٹر آ جائے، ان کی پارٹی کا چیف منسٹر آ جائے، وہ بھی اس کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو بہت ہی یہ حالات اس کے خلاف گئے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس نے کتنے اپنے سیکورٹی ایجنسیز استعمال کی پکڑنے کے لیے لیڈرز کو، ان کو کتنا سخت تنگ کیا۔ یہاں پر یہاں تک آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ کتنی سیٹ تھی اس کی، 302 تھی پچھلے الیکشن میں، ابھی اس کے پاس کتنی ہیں، 38 آئی ہیں۔ سو ڈفرینس آپ دیکھیں، لوگوں نے اپنی اظہار دکھا دی ہے کہ نفرت کو، وہ جو ہیٹ اس نے کی ہوئی تھی منارٹی کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی پالیسی جو کہ یہ پاکستان اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کر رہا ہے، دنیا میں ٹیررزم کر رہا ہے، فائنینشیل ٹیررزم کر رہا ہے، کھلم کھلا پاکستان میں کھل کے کہتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں، بلوچستان کو ملیحدہ کریں گے، خدا نخواستہ یہ چیزوں کو دیکھیں تو اس سے یہ پتہ ہے آپ کے پاس منی پور میں اس نے کیا کیا، بہار میں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا، آندھرا پردیش کی جو حکومت ہے جس کی کولیشن میں، وہ ان کے خلاف ہے اندر سے، کیونکہ دے آلسو کے بنا کے رکھتی ہے۔ تو یہ the results are shocking for the polls, لیکن reflective of the opinion of larger silent India. We can say that. Brigadier Haris, thank you so much for joining us.